اللہ رب العزت نے رمضان کو دو عبادتوں کے ساتھ خاص کیا. ایک دین کی عبادت ہے، ایک رات کی عبادت. دین کی عبادت روزہ رکھنا، رات کی عبادت تراویح کے اندر قرآن پاک سننا. اور آج ہم اپنے رمضان کس طرح گزارتے ہیں؟ حالانکہ عام دنوں کے اندر جو ہمارا نفس ہے، جو شیطان ہے، جو کھلا دشمن ہے، اس کو ضرورت ہوتی ہے وہ ہمیں گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے، ہمیں گناہوں کی طرف کھینچتا ہے. لیکن رمضان المبارک کے اندر اللہ شیاطین کو بھی قید کر دیتا ہے. وہ جو نفس مردود ہے وہ بھی کنٹرول میں آتی ہے انسان کی. وہ جو خواہشات ہوتی ہے ہماری وہ دب جاتی ہے کیونکہ روزے ہوتا ہے. بد نصیب ہے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا آمین. تو اگر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بھی اگر ہماری مغفرت نہ ہوئی تو پھر ہم کب مغفرت کریں؟ اللہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا. اور ہم مارکیٹوں میں بازار میں لگے، یہ تو ہمارا سیزن کا مہینہ ہوتا ہے، ہماری کمائی کا سیزن ہوتا ہے. جو اللہ کی طرف سے کمائی آ رہی ہے اس کی ہمیں پرواہ نہیں. ایسی ہے نا عام دنوں کے اندر ہماری روٹین کیا ہوتی ہے؟ صبح 8 بجے کام پہ گئے، شام 5 بجے واپس آ گئے. اور رمضان کے اندر روٹین کیا ہوتی ہے؟ صبح 12 بجے 1 بجے کام پہ گئے، سحری کے اندر واپس آ گئے. یعنی کہ عام روٹین کے اندر جو ہماری ٹائمنگ تھی اس سے بھی زیادہ ٹائمنگ رمضان میں بڑھا دیتے. جبکہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ اپنے اوپر سے بھی اور جو آپ کے ماتحت کام کرنے والے ہیں، جو آپ کے خادمین ہیں، جو آپ کے ملازمین ہیں، جو آپ کے انڈر کام کرنے والے لوگ ہیں، ان سے بھی بوجھ کو ہلکا کرتے ہیں اور ہم بوجھ کو بڑھا دیتے ہیں. یعنی کہ کیا مقصد کہ جہاں ہماری ڈیوٹی 8 گھنٹے کی تھی ہم اس کو کم کر کے 4 گھنٹے کر لیا. دیکھیں یہ بابرکت مہینہ ہے. اللہ کی روزی بھی ایسی موسلادھار بارشوں کی طرح برس رہی ہوتی ہے اس مہینے میں. یہ تو ہمارا اپنا دماغ، ہمارا اپنا ذہن ہے کہ اگر ہم اس سیزن میں کمائی نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے. روزی کا وعدہ اللہ کی طرف سے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. اور روزی اللہ نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دی ہے. روزی ہمیں اتنی ہی ملے گی جتنی اللہ نے تقدیر میں لکھی. اس کے لیے ہم جتنی بھی کوشش کر لیں، جدوجہد کر لیں، نہیں ملے گی. جتنی اللہ نے لکھی اتنی ہوگی. تو بجائے اس کے ہم اپنا وقت مارکیٹوں میں، بازاروں میں، ان جگہوں پہ گزارے، ہوٹلوں پہ گزارے. میرے بھائی دوستوں بزرگوں، گزارش یہ ہے کہ جیسے اللہ کے نبی نے رمضان المبارک کا اہتمام کیا، رمضان المبارک کے اندر عبادتیں کی، صحابہ نے عملی طور پر کر کے دکھایا. صحابہ ہم سے زیادہ غنی تھے. صحابہ کے گھروں کے اندر تو چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا. صحابہ کرام فاقوں میں زندگی گزارتے تھے. اب سحری کیسے کیا کرتے ہیں؟ کھجور کھا لی، پانی پی لیا، سحری ہو گئی. افطاری کیسے کر رہے ہیں؟ روٹی جو کڑک روٹی ہے 4 دن کی 1 ہفتے کی روٹی رکھی ہوئی ہے اس کو پانی میں بھگو رہے ہیں، اس سے افطاری کر رہے ہیں. ہمارے گھر میں ایسا ہے، کسی کے گھر میں بھی ایسا نہیں. ماشاءاللہ دسترخوان بھرے ہوئے، عمدہ چیزوں سے دسترخوان ہمارے بھرے ہوئے. اس کے باوجود ہماری حرص کیا ہوتی ہے کہ بھئی ہمارا سیزن ہے، ہم تو اس پہ ڈبل کمائی کریں. اب بھی بہت سارے حوام ایسے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے ایسے ہیں، اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ تجارت منع ہے، کاروبار کرنا منع ہے. تجارت بھی کریں، کاروبار بھی کریں، لیکن ایسا نہ کریں جیسے آج کل ہم کر رہے ہیں. نہ نمازوں کا پتہ، نہ تراویح کا پتہ، نہ روزے کا پتہ. اللہ معاف کرے، ہم دیکھیں اپنی گلی محلے کے اندر، بازاروں کے اندر پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم مسلمان ہیں بھی یا نہیں. ایسی ہے نا، جا کے دیکھیں کھلے عام ہوٹل دن میں بھی کھلے ہوئے، کھلے عام کھانا بھی کر رہے ہیں، جوس بھی کر رہے ہیں، شربت بھی کر رہے ہیں. تو میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ورنہ تو پھر ہم اس حدیث کے مصداق بن جائیں گے
بد نصیب ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اپنی مغفرت. لیکن 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے میں سے 5 وقت کی نماز ہے. 24 گھنٹے میں سے 5 وقت کی نماز کا اگر ہم ٹائم کا اندازہ لگائیں مشکل سے 2 سے 2.5 گھنٹے لگتے ہیں 5 نمازوں کا وقت. تو کیا ہم 24 گھنٹوں میں سے جو اللہ نے دیا، یہ جسم بھی اللہ کی امانت ہے، اور جو ہم مال کما رہے ہیں یہ بھی اللہ کی امانت ہے. جتنی یہ نعمتیں ہمارے پاس ہیں یہ ساری کی ساری اللہ کی دی ہوئی ہے اور اللہ کی امانت ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ کہہ رہے کہ اے مومنوں میں نے تمہاری جانوں کو تمہارے مالوں کو جنت کے بدلے خرید رکھا ہے. تو کیا ہمیں جنت نہیں چاہیے؟ تو جب یہ سب کچھ دی ہوئی اللہ ہی کی ہے تو ہم کیا 24 گھنٹوں میں سے 2 سے 2.5 گھنٹے اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے؟ 2 سے 2.5 گھنٹے لگتے ہیں 5 وقت کے. اور آج ہمارے لیے سب سے مشکل کام کیا ہے؟ نماز کے لیے وقت سب سے مشکل کام ہے. شادی بیاہوں کے لیے، تقریبات کے لیے، کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، دکان کے لیے، ملازمت کے لیے وہاں پر ٹائم ہوگا، لیکن نماز کے لیے ٹائم نکالنا ہمارے لیے سب سے مشکل. صبح سے لے کے شام تک اپنی دکان پہ کھڑے رہیں گے، اپنا کاروبار کرتے رہیں گے، وہاں میں تھکاوٹ نہیں ہوگی. اللہ کے سامنے 1.5 گھنٹہ تراویح کے اندر کھڑے ہو رہے اس میں ہمیں تھکاوٹ ہوگی، اس میں ہمیں نیند بھی آ رہی ہے، اس میں ہمیں اونگ بھی آ رہی ہے. کیا وجہ؟ کبھی ہم نے اس بارے میں سوچا کہ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہمارا دل سیاہ ہو گیا. شیطان نے، نفس نے ہمارے اوپر اتنی محنت کر دی کہ آج ہمارا عبادت کرنا دل نہیں لگ رہا. آج ہم اللہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو رہے. آج اللہ سے ہم اپنے معاملات کو، اپنی مشکلات کو دور ہی نہیں کروا پا رہے. اللہ سے دور جو ہو چکے، اللہ سے ہم نے تعلق ہی نہیں بنایا. اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہم اللہ سے جو زندگی ہماری گزر گئی ہے ہم اس پر توبہ استغفار کریں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ جو زندگی ہماری بچی ہے اس میں ہمیں توفیق دے، ہم تیرے سامنے کھڑے ہو سکیں، ہم تیری عبادت کر سکیں. اللہ سے مانگیں اور جو زندگی گزر گئی اس پر توبہ استغفار دیں. کوشش کرتے ہیں اب اسے نیت اور عزم کریں کہ انشاءاللہ یہ جو کچھ دن رمضان کے باقی ہیں اس کے اندر ہم خوب اللہ کی عبادت کریں اور خوب اللہ کو راضی کریں گے. اپنی مغفرت کروا کے چھوڑے. جیسے بچہ ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ سے لپٹ جاتا ہے کہ اپنی ضد منوا کے رہتا ہے، اسی طرح ہم بھی اللہ کے سامنے اپنی حاجاتوں کو، اپنی مشکلات کو، اپنی تکالیف کو رکھیں. دیکھیں آج اس وقت اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو مار کھا رہے ہیں وہ مسلمان کی سزا، مسلمان مار کھا رہے ہیں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے. یہ ہمارے بدعمالیوں کی سزا ہے. مہنگائی ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، ہر طرح سے مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. فلسطین کے اندر ہم دیکھیں، شام کے اندر ہم دیکھیں، مسلمانوں کے اوپر مصیبتیں، تکالیف ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ جب مسلمان بندہ اللہ کو چھوڑ دے گا اور اللہ کی طرف سے جو عوامر ہیں ان کو چھوڑ دے گا اور جو اللہ کی طرف سے نواہی ہے ان کو کرے گا، اللہ کی ناراضگی ہوگی اور اللہ ظالم اور جابر حکمرانوں کو، مسلمانوں کو مسلط کر دے گا. یہ حدیث ہے. ایسے لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دے گا اللہ کہ جو نہ ہمارے بڑوں کو دیکھے گا نہ ہمارے چھوٹوں کو دیکھے گا. اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں کوشش کریں، اب توبہ کریں، اللہ سے مانگیں. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے. اسی کے اندر ہم اللہ سے مغفرت کریں، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو باتیں درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا غفور يا غفار يا ستار يا علام الغيوب يا إله العالمين. ہماری ہر قسم کی عبادتوں کو قبول فرما. یا اللہ ہم کمزور ہیں, ہماری عبادتیں بھی کمزور ہیں, ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں. یا اللہ جیسی بھی عبادتیں ہیں یا اللہ تیرے لیے کی ہے, یا اللہ خالص اپنی رضا کے لیے سے قبول فرما. یا اللہ اسے قبول فرما. یا اللہ جو تلاوت کلام پاک ہوئی ہے, یا اللہ تکمیل کلام ہوا ہے, یا اللہ خالص اپنی رضا کے لیے اپنے دربار میں قبول فرما. یا اللہ اس کی جتنی بھی غلطی بتائی ہوئی ہو یا اللہ اسے درگزر فرما. یا اللہ ایسے اس کلام پاک کی برکت سے یہاں جتنے بھی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ تمام امت مسلمہ کے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم کمزور ہیں, خطا کار ہیں, سیاہ کار ہیں, بد کردار ہیں. یا اللہ تیرے ہی بندے ہیں. یا اللہ تجھ سے مانگتے ہیں. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں. یا اللہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کریں گے. یا اللہ ہماری صحبت کو قبول فرما. یا اللہ آئندہ کے لیے پکا عزم کرتے ہیں کوئی گناہ نہیں کریں گے. اے الہ العالمین ہر قسم کے گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ گناہوں کا چھوڑنا ہمارے لیے آسان فرما. یا اللہ گناہوں کا چھوڑنا ہمارے لیے آسان فرما. یا اللہ جو بھی ہم روزے رکھ رہے ہیں یا اللہ اسے قبول فرما. یا اللہ تراویح پڑھ رہے ہیں یا اللہ اسے قبول فرما. یا اللہ جس قسم کی بھی ہم عبادتیں کر رہے ہیں یا اللہ ساری عبادتوں کو قبول فرما. یا اللہ ان عبادتوں کو ہمارے لیے, ہمارے مرحومین کے لیے یا اللہ آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنا. یا الہ العالمین ہم جو بھی تدبیر قرآن ہوا ہے کہ الہ العالمین اس کا احسان ثواب جتنے بھی انبیاء کرام, جتنے بھی صحابہ کرام, تابعین تبع تابعین, جتنے بھی ہمارے اساتذہ کرام, محدثین اولیاء کرام اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کے حق میں پیش فرماتے ہیں. یا الہ العالمین سب کے حق میں قبول فرما. یا اللہ بالخصوص حاضرین میں سے جن کے جو مرحومین والدین یا اللہ عزیز اقارب رشتہ دار دوست اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کے حق میں قبول فرما. یا اللہ سب کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ اس کلام پاک کی برکت سے اس ہوٹل کے اندر یا اللہ جنہوں نے انتظار کیے ہیں یا اللہ کے گھروں کے اندر برکتوں رحمتوں کا نزول فرما. یا الہ العالمین کی جان میں عزت میں آبرو میں برکت عطا فرما. یا الہ العالمین اس کلام پاک کی برکت سے جو بیمار ہیں یا اللہ انہیں شفا علاج کا مستقبل عطا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہے یا اللہ سب کو اس کے حلال وسیع نصیب فرما. یا اللہ آسانی والی عافیت والی حلال روزی کمانے کی حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کلام پاک کی برکت سے ہماری جو مشکلات ہیں یا اللہ انہیں دور فرما. یا اللہ ہماری جو پریشانیاں ہیں یا اللہ انہیں حل فرما. یا اللہ جو جس مسئلے میں اٹکا ہوا ہے پھنسا ہوا ہے یا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے ان کے وہ مسائل حل فرما. یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.